اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پیچھے والا جو بیک لاگ ہے کچھ مسائل کی وجہ سے ہمارا وقفہ آتا رہا، اس کو کور کرنے کے لیے میں روزانہ 2 ویڈیوز دوں گا، کوشش کروں گا۔ ایک تو ہر صورت آئے گی اور کوشش کروں گا کہ 2 دوں، اور اس میں صرف 20 سے 25 منٹ کی ویڈیو ہوگی، اور 24 گھنٹوں میں میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 گھنٹہ صرف جو ہے وہ قرآن کے لیے مخصوص کر دیں۔ میں نے 20 سے 25 منٹ صبح رکھا ہے، 20 سے 25 منٹ شام رکھا ہے۔ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے میں بار بار آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ قرآن پاک پر توجہ دیں، یہ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ یہ میری بات نہیں، یہ میرے اللہ کی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ یہ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ اصل مقصد جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو پڑھانا ہے، تو ہم سب مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں تو ضرور اختلاف کریں، اس کو رد کر دیں، سرے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، لیکن خدا را قرآن کے اوپر توجہ ضرور دیں۔ قرآن سے ادر دین جو ویڈیوز ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ نہیں ہونی چاہیے، قرآن کی ویڈیو کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ میں بار بار آپ کو باور کروا رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بیک لاگ نکالوں گا، اور آپ سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، یہ سمجھ لیں فرمائش ہے کہ آپ نے مہربانی کرنی ہے، آپ نے مجھے اس ماہ میں 20,000 سبسکرائبرز دینے ہیں۔ بس میں اب دوبارہ آپ کو 15 تاریخ سے پہلے یاد نہیں کراؤں گا، 15 کو دوبارہ میں بتاؤں گا کہ کتنا ٹارگٹ ہمارا ہوا ہے۔ تو مہربانی کریں، تھوڑے سے بٹن دبانے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی حرج نہیں ہوتا، صرف سبسکرائبر کا بٹن دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ تو آج ہم اگلی آیت ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی، یہ ہے جی آیت نمبر 221۔ اسی طرح قوانین کا چیپٹر چل رہا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے یہ ٹاک ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری معاشرت میں بھی بہتری آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا آمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکات ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ یبین آیات للناس لعلہم یتذکرون۔ یہ ہیں ہماری جو انٹر فیتھ میرجز ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے متعلق بہت زیادہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب یہ دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ۔ مشرکات جو عورتیں ہیں، مشرکوں کی جو عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اچھا جی، اب مشرکات کون سی ہیں؟ جو بھی جن کا کریڈ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح ممنوع ہے۔ ولا آمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکات ولو اعجبتکم۔ اچھا، یہ اب دیکھیں، عامہ کا لفظ ہے، اور اس کو ترجمہ کرتے ہوئے بڑے ہی گھٹیا لفظ کا استعمال کیا گیا، ترجمہ کرتے ہوئے لونڈی کا، جو کہ ایسا لفظ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ہم جو پاکستان کے رہنے والے ہیں اور اردو بولنے والے لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ اس لفظ کی بڑی تضحیک ہے، اور ہم اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں کے سامنے اس لفظ کو پروناؤنس کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ان ترجمہ کرنے والوں نے زیادتی یہ کی کہ عربی زبان میں فیمیل سرونٹس کے ڈیفرنٹ نام ہیں، فیمیل سرونٹس کے ہمارے ہاں بھی ڈیفرنٹ نام ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں فیمیل سرونٹ ہوتی ہے، کوئی کپڑے دھونے والی ہے، کوئی برتن دھونے والی ہے، کوئی کھانا پکانے والی ہے، کوئی صفائی کرنے والی ہے، کوئی آیا ہے بچوں کی ٹیک کیئر کرنے والی ہے۔
یہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طرح عرب کے معاشرے میں بھی ڈیفرنٹ تھے، اور اس میں عامہ ایک ایسی فیمیل سرونٹ تھی جس سے پیسے کے عوض کام کروائے جاتے تھے، کچھ ایسی فیمیل سرونٹ تھیں جن کو پیسے نہیں دیے جاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، پرٹیکولرلی زمینداروں کے گھروں میں اس طرح کی خواتین لڑکیاں ملازم ہوتی ہیں کہ ان کے جو مزارے ہوتے ہیں وہ اپنی ایک آدھ بچی زمیندار کے گھر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی آپ نے اس کو پالنا پوسنا اور اس کی شادی کرنی ہے۔ یہ میں نے بہت سارے اپنے گھروں میں دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ بچی آ جاتی ہے، وہ کام کاج کرتی رہتی ہے، پھر جب جوان ہو جاتی ہے یا شادی کے قابل ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کر دیتے ہیں، سارا جہیز دے دیتے ہیں۔ اس کی اور قسم ہے، اس کو عامہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وہاں رواج جو اسلام نے الاؤ کیا کہ آپ سیکشول ریلیشن رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ولیدہ ہے، اس کا نام ولیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی ایک علیحدہ شرائط ہیں، میں ابھی اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اس طرح ولیدہ آیا، جاریہ آیا، عامہ آیا، انہوں نے ترجمہ اس کا لونڈی کر دیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، بڑا غلط لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ والا عامۃ مومنات، ایک ایسی فیمیل سرونٹ، ایک ایسی خاتون ملازم جس سے تم اپنا کام لیتے ہو اور اس کو تنخواہ دیتے ہو، خیر من مشرکات، وہ مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے نکاح کرنے کے لیے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور چاہے یہ تمہیں وہ بڑی عجبتکم کا مطلب ہے کہ یہ تمہیں آؤٹریجیس لگے، تمہیں حیران کرے یہ بات کہ ایک جو سرونٹ ہے، جو ایک نوکرانی ہے گھر کی، وہ نکاح کے لیے کیسے بہتر ہے ایک امیر زادی مشرکہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں چاہے یہ بات عجیب لگے، چاہے تمہیں وہ خوبصورت لگتی ہو جو مشرکہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نظر میں جو ایک مومنہ ہے، ایمان والی ہے، چاہے وہ گھر کی نوکرانی ہے، وہ اس کی نسبت کہ تم مشرکہ کو لے کے آؤ، اس کی نسبت بہتر ہے تمہارے لیے۔ اچھا جی، اگلا حکم ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین کو بھی اپنی عورتیں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور جو غلام ہیں، جو نوکر ہیں تمہارے گھروں میں، وہ بہتر ہیں اس سے جو مشرک جن کو تم اپنی بیٹیاں دینا چاہتے ہو، جن کا ہائی سٹیٹس ہے، جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مشرک ہیں۔ اور وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور جو نوکر مومن ہیں وہ بہتر ہیں ان سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور چاہے تم اس پہ حیران ہوتے پھرو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب جہاں میں تھوڑا سا رکتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جو ہے جائز ہے، میں بڑی متنازع بات کرنے لگا ہوں، لیکن بڑے ہی وثوق کے ساتھ کرنے لگا ہوں، اور پوری کی پوری ریسرچ کر کے اس کے اوپر میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں کہ اللہ نے منع کیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، نکاح نہ کرو مشرکات سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب اللہ کا بیٹا بنانے سے بڑا کوئی شرک نہیں، بت پرستی اس سے چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کا بیٹا کسی کو کہنا یا اللہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا، باپ، روح القدس اور بیٹا، یا باپ، ماں اور بیٹا، اس سے بڑا روئے زمین کا غلیظ ترین شرک کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ بڑی بکواس بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہر قسم کے اولاد سے پاک ہے۔ جو کوئی بھی یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا مشرک ہے۔ اس لیے موجودہ دور کے جو کرسچنز ہیں ان کے ساتھ قطعی طور پر شادی نہیں ہو سکتی ان کی عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس کی یہ جو اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا سورہ میرا خیال ہے سورہ مائدہ میں، سورہ مائدہ میں کہا گیا کہ
تم سے پہلے جو کتاب اللہ دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتوں سے جو زنا کاری سے بچتے ہوں ان کے مہر ادا کر کے تم انہیں نکاح کر سکتے ہو۔ یہ ان نصارہ کے بارے میں کہا گیا جو اس وقت شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کرسچینٹی، پال والی کرسچینٹی آ گئی جو آج موجودہ دور میں پورے روئے زمین کے اوپر، چاہے وہ آرتھوڈاکس کرسچن ہوں، چاہے وہ پروٹیسٹنٹ ہوں، چاہے وہ رومن کیتھولک ہوں، چاہے وہ ایونجلسٹ ہوں، کرسچنز کا کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی طبقہ اس شرک سے پاک نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، لہٰذا وہ مشرکات کے کھاتے میں آتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آگے موجودہ زمانے کے یہودی، ان کو بھی ہم اہل کتاب ہی کہتے ہیں نا جی، ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر اب ہم قرآن کی بات مانیں یا یہودیوں کی بات مانیں، یہودی تو ایک مسٹیریس قوم ہے، انہوں نے اپنی کتابیں چھپائیں، اپنا لٹریچر چھپایا، اپنے عقائد چھپاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی ایک نان سینس ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اپنے ریلیجن کے بارے میں۔ تو اگر وہ کہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے تو ہم ان کی بات قطعی طور پر تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، دونوں بکواس کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، انہیں حقیقتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اب قرآن واضح طور پر یہ فتویٰ دے رہا ہے، قرآن فتویٰ دے رہا ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، قرآن واضح طور پر فتویٰ دے رہا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ شرک میں ملوث ہو چکے ہیں اور وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں یہودیوں کے لٹریچر کا اعتبار کروں یا کہ میں قرآن پاک کا اعتبار کروں؟ اب میرے لیے تو یہ کوئی اور چارہ نہیں کہ میں سوائے اس کے کہ میں قرآن پاک کا اعتبار کروں، اور جب میں قرآن پاک کا اعتبار کروں گا تو یہودی میرے نزدیک 100% مشرک ٹھہرتے ہیں۔ میرے دل میں ان کے لیے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 اس بارے میں دلالت کر رہی ہے، اور میں اپنے قرآن کو کسی صورت میں بھی پس پشت ڈال کے بائبل کی کسی بات پہ یا اس دور کے موجودہ فلاسفر یا سکالر کی بات کے اوپر اپنے ایمان کو خراب نہیں کر سکتا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہنون قول الذین کفروا من قبل قتلہم اللہ ان یؤفکون۔ اور یہود عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نصارہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بات نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے مبتلا کفر ہوئے۔ اللہ ان کو قتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے۔ کہاں ان کی عقلیں الٹی ہوئی چلی جا رہی ہیں، قتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے۔ انا یوفکون، کہاں یہ بٹکے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ آج کے دور کے یہود اور آج کے دور کے کرسچنز دونوں مشرک ہیں، کسی اہل کتاب کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن نے فتویٰ دے دیا کہ یہودی بھی مشرک ہیں، عیسائی بھی مشرک ہیں۔ جو کوئی بھی غلط فہمیاں پھیلائی گئیں وہ غلط پھیلائی گئیں، اور اس بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب یہ آتا ہے اس میں تفسیر طبری میں اور ابن ابی حاتم میں بھی یہ روایت ہے، لیکن راویوں کے اوپر جرح ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب طلحہ بن عبید اللہ نے ایک عیسائی عورت سے شادی کی اور جناب حذیفہ بن یمان نے ایک یہودی عورت سے شادی کی، تو جناب عمر نے اس پر برہم ہوئے اور قریب تھا کہ وہ انہیں کوڑوں کی سزا دیتے،
تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو طلاق دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب عمر نے کہ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیسی، میں انہیں تم سے چھینوں گا اور ان کو ذلیل کر کے علیحدہ کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی تبری کی روایت ہے، اور اس میں بھی ایک سیم مضمون کی روایت ہے، اور ایک صحافی جو ہے یزید بن ابی زیاد اس کے اوپر جرح ہے ذوف کی۔ اچھا، ایک روایت آتی ہے جناب کہ جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ مسلمان مرد نصرانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نصرانی مرد کا نکاح مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی روایت بھی ضعیف ہے اور راوی پہ شدید قسم کی جرح ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب آتی ہے روایت بخاری کی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ کسی شرک کو اس شرک سے بڑھ کر نہیں پاتا۔ حضرت امام بخاری نے جناب عمر ابن الخطاب کا قول نقل کیا ہے، یہ نمبر ہے صحیح بخاری کتاب الطلاق میں، ٹھیک ہے جی، یہ ہے 5285، یہ بخاری کا نمبر ہے جس میں امام بخاری نے حضرت عمر کی روایت نقل کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی شرک کو اس شرک سے بڑھ کر نہیں پاتا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ عیسیٰ اس کے اللہ ہیں یا عیسیٰ اللہ کے برابر ہیں۔ اچھا، یہ واضح طور پر جناب عمر ابن الخطاب کا موقف تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ نکاح کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ گائیڈنس جو ہیں وہ دی ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ہماری جو ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 باتیں دیکھ کر عورت سے نکاح کیا کرو۔ یہ سب ہماری معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اس کے اوپر علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی ہے کہ ہم کس طرح اپنے بیٹیوں کے نکاح کریں اور کس طرح اپنے گھروں میں دوسروں کی بیٹیاں لے کے آئیں۔ تو یہ ہے جی کہ تم 4 باتیں دیکھ کر، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اور اس کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ صحیح بخاری کتاب النکاح اور 5090، ٹھیک ہے، اور یہی روایت مسلم میں بھی موجود ہے 1466 نمبر کے اوپر، یعنی متفق علیہ روایت ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 4 باتیں دیکھ کر عورت سے نکاح کیا کرو، ایک تو مال، دوسرا حسب نسب، تیسرا جمال و حسن، لیکن تم سب سے پہلے ترجیح دینداری کو دیا کرو۔ یعنی اب یہ ہو گئے کہ سب سے پہلے انسان کو جو دیکھنا چاہیے رشتہ کرتے ہوئے وہ دین کی طرف رغبت اور دین پہ عمل پیرا ہونا دیکھنا چاہیے، چاہے آپ لڑکی کا کر رہے ہیں چاہے آپ لڑکے کا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مال دولت دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، حسب نسب دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور حسن و جمال دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ گیم آف پرائرٹی ہے، اور اس میں ٹاپ موسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ آپ کی پہلی پرائرٹی جو ہوگی وہ دین کی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح جو مشرک مرد ہیں ان کو بھی عورتیں نہیں دی جا سکتی۔ یعنی آج کل کے یہ جو لبرل ہمارے کچھ لیڈرز ہیں، انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرسچنز اور یہودیوں کے ساتھ کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل صریحاً حرام ہے۔ کسی کرسچن کے ساتھ مسلمان عورت کو نہیں نکاحا جا سکتا، اور کسی یہودی کے ساتھ مسلمان عورت کو نہیں نکاحا جا سکتا، یہ صریحاً گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دیکھیں شرط کیا لگائی ہے، اس شرط کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ شرط یہ ہے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو نار کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یعنی یہ نکاح جو ہے یہ صریحاً جہنم کے راستے کا نکاح ہے۔ میں اس کے اوپر بڑا فلی کنونسڈ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سب سے محفوظ رکھے۔ واللہ یدعو الی اللہ الی الجنت، اور اللہ جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرتی، اور غفر کی طرف، باذن ہی، مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ اللہ کمپیریزن کر رہا ہے کہ اگر میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں کہ تم
مشرکات سے نکاح نہ کرو اور مشرکین کو اپنی بیٹیاں نہ دو۔ اگر تمہیں رشتہ نہیں مل رہا تو اس سے بہتر جو ہے وہ تمہارے گھر کی ملازمیں تمہارے لیے جو مومن ہیں وہ مشرکوں کی ایلیٹ کلاس سے بہتر ہیں، اور تمہارے گھر کے جو ملازم ہیں وہ مشرکوں کے ایلیٹ کلاس لڑکوں سے بہتر ہیں۔ لہذا تمہیں اس پہ حیرانگی کا اظہار تو ہوگا، لیکن یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں میں تمہیں جو اس کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے اور اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ یبین آیاتی للناس لعلہم یتذکرون، اور اسی وہی بات آ گئی کہ وہ اللہ کھول کھول کر انسانوں کے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلکم یتذکرون، تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کر سکو، تم کچھ سوچو اور تمہارا جو زندگی ہے آخرت کی وہ بہتر ہو سکے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کرو۔ پچھلی آیت میں تفکر کا حکم تھا، اس آیت میں یتذکرون ہے، یعنی تفکر کرنے کے بعد انسان کو جو کچھ حاصل ہوگا وہ ذکر ہوگا، وہ نصیحت ہوگی، وہ کنکلوژن جس پہ انسان پہنچے گا وہ ہدایت یافتہ کنکلوژن ہوگا، جب اللہ کی آیات پہ تفکر کرنے کے بعد انسان کسی پہ پہنچتا ہے، کنکلوژن پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے جناب غیر مسلموں سے شادی کا، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی ایسا نصارہ آپ کو ملے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ سمجھتا ہو، جو کہ آج کل پورے روئے زمین پہ ملنا ناممکن سی بات ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی یہودی چھپاتے ہیں، میں نے آپ کو اس لیے یہ کیٹاگوریکل کہا اور سورہ توبہ کی آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ چھپاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو میں نے کتنے یہودی ربیوں کی بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو ونس آف اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو میں تو قرآن کی بات مانوں گا، بڑی سمپل سی بات ہے، میرے نزدیک تو وہ سارے مشرک ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مشرکات صرف وہی نہیں ہیں جو ہندو ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بت پرستی کرتے ہیں، ان سے بڑے، ان سے گندے مشرک جو ہیں وہ کرسچنز ہیں، وہ جیوز ہیں، اور ان کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، تا وقتیہ کہ وہ ایمان لے کے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔